یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سارے نبی بھیجے، سارے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بھیجے، لیکن وہ جن کے پاس اللہ نے بے شمار انبیاء مبعوث فرمائے، جب انہوں نے اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کی دعوت کے ساتھ یہ بڑا سلوک کیا، جو چیز اچھی لگی وہ مان لی، جو چیز اچھی نہ لگی وہ چھوڑ دی، تو پروردگار نے عزت بھی چھین لی، نعمتیں بھی چھین لی، سب کچھ چھین کر ذلت رسوائی دنیا میں اور آخرت میں سخت ترین عذاب ان کا مقدر بنا کر قرآن میں اس کا اعلان فرما دیا۔ من سلوہ اللہ نے ان کو دیا تھا، فرعون کو غرق کر کے آزادی رب نے ان کو دی تھی، سمندر سے خشک رستے اللہ نے ان کو دیے تھے، پتھر سے پانی کے چشمے اللہ نے ان کے لیے پھٹوائے تھے۔ کون سی نعمت تھی جو مالک الملک نے ان کو عطا نہ کی ہو؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقها من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، اللہ کو اپنا رب کہنے والوں کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، اس نے اللہ کی نعمتوں سے ناشکری کی، رب کے احکام کو پامال کیا، اس کے نبیوں کی اطاعت سے اعراض اور روگردانی کی، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پروردگار نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ تنگ دستی، بے روزگاری، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے، مہنگائی، یہ آسمانوں والے رب نے ان لوگوں کا دنیا میں مقدر بنا دیا جن کے لیے پتھروں سے پانی نکالا، جن کے لیے آسمانوں سے من سلوا اتارا، جن کو پروردگار نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا، آسمانوں والے رب نے ان کی بغاوت کے نتیجے میں یہ کر دیا ان کے ساتھ۔ اور ہم مسلمانوں نے، میں جو بات کر رہا تھا جس وجہ سے یہ بات آپ کو سنائی ہے، ہم مسلمانوں نے وہی کام کیا جو ان اہل کتاب نے کیا تھا۔ انہوں نے بھی زبانی کلامی کلمہ پڑھا ہوا تھا، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، صرف زبانی کلامی تھا، عملاً وہ کتابوں میں تحریف کرتے تھے، اپنی من مانی احکام نکالتے تھے، جو دل میں آتا تھا وہ کشید کرتے تھے، سود کو حلال کرتے تھے، بدکاریوں کو حلال کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے حکام کو بدلتے تھے، اپنی خواہشات کو وہ اپناتے تھے، اس پر چلتے تھے۔ وہی کام آج اللہ کی قسم دنیا میں مسلمان کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ یہ کام کریں تو رب ان کو عزت دی ہوئی چھین لے، نعمتیں دی ہوئی ان سے چھین لے، پروردگار ان کو ذلت رسوائی بھوک خوف کے اندر مبتلا کر دے، وہ یہ کام کرے تو ان کے ساتھ یہ ہو، ہم وہی کام کریں تو پروردگار ہمیں خوشحالی دے، ہمیں عزت دے، ہمیں کامیابی دے، ہمیں آزادیاں دے، ہمیں آخرت میں جنت دے، ان کے لیے جہنم اور ہمارے لیے جنت ہو۔ جو کام وہ کریں وہی کام ہم کریں، ان کو ذلتیں ملیں ہمیں عزتیں ملیں۔ وَلَن تَجِدَ، اللہ کہتے ہیں کسی دھوکے میں نہ رہنا مسلمانوں، وَلَن تَجِدَ
لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ او اللہ کے بندو، او قرآن پڑھنے والوں، ہرگز تم نہیں پاؤ گے کہ پروردگار کی سنت، رب کا قانون، رب کا طریقہ اس کے بندوں میں بدلتا ہو، ایسا نہیں پاؤ گے۔ رب کی سنت ایک ہے، رب کا قانون ایک ہے۔ زہر ہے نا، زہر سینکیا اگر کوئی یہودی کھائے، کوئی عیسائی کھائے، کوئی ہندو سکھ کھائے، کوئی مسلمان کھائے، تو یہودی اور عیسائی اور سکھ اور ہندو مر جائیں گے، مسلمان زندہ رہے گا؟ کیوں جی؟ بھئی سینکیے کا زہر کا کام قتل کرنا ہے، مارنا ہے۔ وہ جو بھی کھائے گا، کافر کھائے گا وہ بھی مر جائے گا، مسلمان کھائے گا وہ بھی مر جائے گا۔ آگ کا کام جلانا ہے۔ آگ کی فطرت کیا ہے؟ آگ کی فطرت رب نے بنائی ہے، وہ جلاتی ہے۔ یہودی اپنے آپ کو آگ لگائے گا، جلے گا، عیسائی لگائے گا، جلے گا، مسلمان لگائے گا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ جلے گا۔ جو کافر آگ میں چھلانگ لگائے گا وہ بھی جل جائے گا، مسلمان آگ میں چھلانگ لگائے گا وہ بھی جل جائے گا۔ کیوں؟ اس کی فطرت اللہ نے جلانا بنایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو رب کی بغاوت کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو رب کے احکامات کو پامال کرتا ہے، جو صرف زبانی کلامی تو مانتا ہے لیکن عملاً اللہ رب العالمین کے فرامین کی، اس کے نبی کے فرامین کی، نبی کے اسوہ حسنہ کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، قسم اللہ کی وہ یہودی ہو وہ بھی دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ یہ فطرت ہے رب کے قانون کی۔ مسلمان ہو وہ بھی ذلیل و خوار ہوگا، یہودی ہو وہ بھی جہنم میں جائے گا، مسلمان ایسا کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ رب کی نافرمانی ایک ہی ہے سب کے لیے، یہ نہیں کہ کافروں کے لیے اور ہے اور مسلمانوں کے لیے رب کا اور قانون ہے، ایک قانون ہے سب کے لیے۔ یہ سنت رب کی ایک ہے، اپنے باغیوں میں، نافرمانوں میں، سرکشوں میں